علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے حالات ہندوستان کے جس سے آپ سب باخبر ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام، قرآن اور رب ذوالجلال کی شان میں گستاخی پہ گستاخی ہو رہی ہے، اور مزید یہ کہ یہ گورنمنٹ اور حکومت کی پشت پناہی میں ہو رہی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ چند خبیث کھلے سانڈ کی طرح 1.5 مہینے سے نہیں چیخ رہے ہوتے۔ ابھی جس ملعون نرسنگھانند کی گستاخیاں اور مغلظات اور گالیاں سن کر کے ہمارے دل چھلنی ہو چکے تھے، اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے مسلمان۔ حالات اس قدر نازک ہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا اب تک کہ حکومت ان کو اریسٹ کیوں نہیں کرتی۔ ان کی کیا مجبوری ہے ان کے ساتھ، یا ان کے خود کے یہ پالے ہوئے کتے ہیں؟ یہ مسلسل روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، کیا ان کو پولیس پوچھتی تک نہیں ہے کہ تم اس طرح سمپردائک ماحول کر رہے ہو، فتنہ پھیلا رہے ہو، ہندوستان میں امن و امان خراب کر رہے ہو؟ ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آج کی بات میں بتا رہا ہوں، دل چھلنی ہو چکا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کو اب پولیس اریسٹ بھی نہیں کرتی اور ہمارے احتجاجات اور ہمارے پروٹیسٹ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، تو اس فقیر قادری نے اس کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا کہ اگر تو اپنے بات میں سچا ہے تو آ جا، سامنے آ جا اور دیکھ لیا جائے، پوری دنیا بھی دیکھ لے گی کہ ایک مرتبہ ہم سامنے بیٹھ کر کے مباہلہ کر لیں۔ مباہلہ جانتے ہیں، ابھی جو سب کو پتہ ہو چکا ہے، ان کی زبان میں اگنی پریکشا۔ میرے اس چیلنج کو اس نے سویکار کیا تھا، ایکسیپٹ کیا تھا، لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ کیوں ایکسیپٹ کیا اس نے۔ وہ بل میں بیٹھا ہوا چوہا، اسے معلوم تھا کہ گورنمنٹ اس طرح کرنے کی اجازت دیتی نہیں، اس لیے وہ اپنے قوم میں ہیرو بننے کے لیے اس طرح کی چیلنج کو ایکسیپٹ تو کر لیا، ورنہ آپ سب کو معلوم ہے میرے مسلمانوں کہ پاکھنڈی اور بلاتکاری اور مال کا پجاری، اس کے اندر مباہلہ کرنے کی طاقت ہے، مباہلہ کر سکتا ہے وہ۔ اس کے خود کے دین اور دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، سناتن دھرم سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں جب بار بار اس کو للکارتا رہا تو ابھی جا کر کے اب وہ میرے جواب میں کہتا ہے مولانا میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے، پرمیشن کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال رہا ہے۔ آپ سب ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کے بتائیں، پرمیشن کی ذمہ داری اس کو نہ دوں تو اور کس کو دوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے آج حکومت اس کی پشت پناہی میں ہے اور یہ ناجائز اولاد میں سے ہے ان کی۔ ساری پرمیشن وغیرہ کی ذمہ داری تو تمہاری ہاتھ میں ہے نا، مجھے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز جس دن بھی تو تیار ہو جائے گا میری آخری سانس تک، اس دن بھی میں مباہلے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، اس دن بھی حاضر ہوں، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میرے دین کی حقانیت ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی ہے، اور قرآن پاک کی عظمت ہے جو ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ ظالم مباہلہ کریں گے۔ اب سنیے، مباہلے کے نام پر یہ ایکسیپٹ کر کے ہیرو بن رہا تھا اپنی قوم میں، اور مجھے کہہ رہا ہے میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں، آپ سب کو معلوم ہے نا، چند دن قبل یہ دلی کے پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے زہر اگل رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بک رہا تھا۔ آج اس کو یاد آ گیا یہ لوک تانترک دیش ہے، آج یہ کہہ رہا ہے یہ لوک تانترک دیش ہے، مولانا کیا ایسی پرمیشن یہاں ملتی ہے؟ تو خبیث کے بچے، تجھے یہ پہلے معلوم نہیں تھا کہ اس لوک تانترک دیش میں کسی دھرم کو گالی نہیں دینا چاہیے؟ ملعون ناجائز اولاد، تجھے یہ نہیں معلوم کہ لوک تانترک دیش میں کسی دھرم کو گالی نہیں دی جاتی؟ جب تو دیش کے سارے سمویدھان کا النگھن کر کے زہر اگل سکتا ہے، پریس کلب آف انڈیا میں تجھے پرمیشن دی جا سکتی ہے، تو اس مباہلے کی پرمیشن کیوں نہیں ملتی؟ ٹھیک ہے، تجھے میدان میں نہیں ملتی، پریس کلب آف انڈیا تیرے باپ کا ہے نا، جہاں بیٹھ کر کے تو نے گالیاں بکی تھی۔ میں آج پھر سے کہتا ہوں اے مسلمانوں،
ذرا برابر بھی اپنے دل میں ہلکا پن محسوس نہیں کرنا. میں نے یہ اپنے گھر کی بات نہیں کہی تھی, 1400 سال سے اس دھرتی پر جمے ہوئے اسلام کی بات کہی ہے, اور اس سے بڑے اور اس سے سڑے بھی آئیں, اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اگر تھوکتا ہے تو یہ سورج پر تھوکنے کے مانند ہے. اس کا منہ ابھی چند دن بعد دیکھنا اتنا کالا ہو جائے گا کہ اس کے خود چیلے اس سے نفرت کریں گے. ہاں, میرا عقیدہ میرے رسول پاک کے لیے یہ ہے, یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا کبھی نہیں مٹے گا. ہاں, اب سنو میرے عزیزو, اس خبیث ملعون نے چیلنج کو ایکسپٹ کر کے اپنی قوم میں ہیرو بننے کی کوشش کی تھی. میں پھر سے کہتا ہوں, زندگی گزر جائے گی, اس کا پیشاب نکل جائے گا, مباہلے کے لیے نہیں آ سکتا. مباہلہ بہت دور کی بات ہے, مباہلہ بہت دور کی بات ہے. میں گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں, پرشاسن سے بھی کہتا ہوں, یہ بار بار بھونک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام کی سچائی بتانا ہے, مجھے قرآن کی سچائی بتانا ہے. اس کو ایک بار بتانے کا موقع دے دیا جائے, اس کو ایک بار موقع دے دو ہمارے سامنے کہ یہ اسلام کی سچائی بتا دے. از اس خبیث کے چیلوں سے بھی میں کہتا ہوں, تم اپنے گرو کو منا کر کے لے آ جاؤ ہمارے سامنے. یہ بار بار کہہ رہا ہے نا کہ مجھے قرآن کی سچائی بتانا ہے, قرآن کی. میں کہتا ہوں مباہلہ بہت دور کی بات ہے, وہ صرف ہمارے سامنے بیٹھنے کی ہمت کر لے. جس دن وہ سامنے بیٹھے اور اسلام کی سچائی بتانے کی بات کرتا ہے, قسم رب ذوالجلال کی, قسم رب ذوالجلال کی, جتنی باتیں اس نے میرے نبی کی شان میں کہی ہیں, ایک بات وہ ثابت کر دے, اسی دن میں اپنی گردن دے کر کے آ جاؤں گا انشاءاللہ. میں وہیں پر اپنی گردن دے کر کے آ جاؤں گا. یہ سارے اس کے چیلوں سے بھی کہتا ہوں, تم جملے بازی کر رہے ہو. اور اس چیلنج کے بعد اب سوشل میڈیا میں برسات کے مینڈک کی طرح بہت سارے آ گئے, مولانا کا چیلنج ہم کو بھی ایکسیپٹ ہے, ہم کو بھی ایکسیپٹ ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو, گڈی گڈے کا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں ہم؟ یہ کوئی کھیل کھیلنے جا رہے ہیں؟ تاریخ پڑھ لینا, پتا چلے گا تمہیں مباہلہ کہتے کسے ہیں. عزیزان گرامی وقار, آج دل جل رہا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, یہ مقابلے میں نہیں آئیں گے. پھر بھی میں کہتا ہوں, یہ 17 رمضان المبارک 30 اپریل آنے تک یہ جتنے چیلے بھوک رہے ہیں, اس میں ایک رامپال کا ایک سس ہے, کوئی شاگرد آیا ہے, وہ کہتا ہے محمد آخری نبی بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ. اے مسلمانوں, اس نے ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالا. وہ کہتا ہے رامپال آخری نبی تھے, میں ثابت کرتا ہوں اور چنوتی کو اسویکار کرتا ہوں. یہ سارے پاکھنڈی ایک ساتھ آ جائیں, ایک ساتھ آ جائیں. اور گورنمنٹ سے پھر میں کہتا ہوں, اب یہ بات بہت بڑھ چکی ہے, میڈیا والے بھی مذاق نہ سمجھیں, ان کو ثابت کرنے کا موقع دیں, اور ہم آنے کے لیے تیار ہیں. میں ایک نہیں, ہندوستان کی 11 بڑی خانقاہیں میرے ساتھ کھڑی ہیں, اور تقریباً 100 علماء اہل سنت اور مفتیان اعظام ابھی اسی وقت دلی آنے کے لیے تیار. میرے عزیزو, یہ کوئی کھیل کی بات نہیں کر رہا ہوں. الحمدللہ 100 تو میں اپنے لسٹ میں رکھا ہوں, ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار. اے مسلمانوں, اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے. اب یہ 30 اپریل اور 17 رمضان المبارک کی تاریخ میں نے اعلان تو کیا, اور یہ بار بار اس کو ہلکے میں لے کر مذاق اڑاتے. آج بھی یہ کہتا ہے قرآن کو گنڈوں کی کتاب, قرآن کہتا ہے وائرس ہے, قرآن کو کہتا ہے گندی کتاب. کہاں مر گیا تمہارا ضمیر, کہاں مر گیا؟ مسلمانوں, میں اب آپ سے کہتا ہوں, اس تاریخ کو میرے 3 ہی اعلان ہوں گے. مجھے پہنچنے دیا جائے, مجھے پہنچنے دیا جائے. اس سے پہلے اگر گورنمنٹ یا ان کے کوئی بھی دباؤ میں آ کر کے اریسٹ کرتے ہیں, اسی دن سمجھ جانا ہے مسلمانوں, اسلام کی فتح ہو چکی ہے. سمجھ جانا, میں اگر اندر ہوتا ہوں تو لاکھوں مسلمانوں کے اندر کا ایمان باہر آ جائے گا انشاءاللہ العزیز. یہ ایک بات یاد رکھ لینا. دوسری بات, اگر اس تاریخ سے پہلے حکومت اسے اریسٹ نہیں کرتی, جو روزانہ آج تک کھلے عام اس طرح کی گستاخیاں کر رہا ہے, حد ہو گئی, حد ہو گئی. یہاں پر ہوم منسٹر پر کوئی ٹپنی کرے تو جیل میں چلا جائے, اور یہ مسلسل 1.5 مہینے سے مغلظات بک رہا ہے, پخانہ اگل رہا ہے, اور کوئی کچھ نہیں کرتا, اس کو پوچھتا تک نہیں اس کو. اور اگر اس تاریخ تک یا تو اسے اریسٹ کرے, یا تو پھر اس تاریخ کو پورے ہندوستان بھر کے مسلمان
कोई भी अपने घर में नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। मेरी इस बात पर लब्बैक कहते हैं आप सुन लें, इसलिए कि अब यहां पर हमारी जमीन जायदाद का मसला नहीं है। ये मत समझ लेना या जमीन मांगने के लिए आ रहे हैं, हुकूक मांगने के लिए आ रहे हैं। अरे मियां, अब तो हमारे जड़ की बात आ गई है। और मुसलमानों याद रख लो, अगर तुम्हारा यहां पर रसूल पाक की इज्जत सलामत नहीं है तो फिर तुम्हारा जीना भी किसी काम का नहीं है। अब ये चाहते हैं ना हम बाहर निकलेंगे तो वायलेंस हो जाएगा, फला हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते फसाद हो जाए, इसीलिए तो बार बार गुहार लगा रहे हैं हुकूमत को, बार बार कह रहे हैं फसाद की जड़ को अंदर करो, उसे भोंकने से रोको। नहीं सुन रही है। और इससे भी आप समझ जाना है मुसलमानों, हुकूमत की मंशा यही है कि आप ये पूरे हिंदुस्तान में फसाद कराना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं, वरना ऐसे पाखंडियों को खुलेआम नहीं छोड़ते। ये पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। आज अगर तुम अपने घरों में चूड़ियां पहन करके बैठे रहे, याद रख लेना बाद में आने वाली नस्लें तुम्हारे मुंह पर थूकेंगी, तुम्हारे कब्रों पर ईंट पत्थर मारेंगी। इसलिए कि ये नबी का गद्दार है, रसूल पाक पर भोंकने वाले को भी ये पूछ नहीं सका। तुम्हारी नस्लें बाद में तुम्हें याद करेंगी इस तरह से। याद रख लेना, ये तारीख यौम बद्र की जो आएगी, यौमुल फुरकान 17 रमजान की, उस दिन हर मुसलमान का कलेजा दहल जाना चाहिए। मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, हिंदुस्तान भर के हर इलाके के। और इस पाखंडी से फिर मैं कहता हूं, तुझे जहां की परमिशन मिले मेरे नाम से एक लेटर इशू करके दे दे, मेरे नाम से एक लेटर इशू करके दे दे कि ये मुफ्ती सलमान अजहरी आ सकता है मेरे साथ, मुबाहला बहुत दूर की बात, डिबेट कर सकता है। इतना तो ऐलान करके दे दे, फिर मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तेरा पाखंड क्या है। मेरे अजीजों, मैं हिंदुओं से भी कहता हूं, ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए निकला हुआ है, ये माल का पुजारी है, राजनीति खेलने के लिए ये मेरे नबी को इस्तेमाल कर रहा है, राजनीति के लिए इस्लाम को इस्तेमाल कर रहा है। हद हो गई मेरे अजीजों। मैं हुकूमत से कहता हूं, अगर तुम्हें दुश्मनी है ना मुसलमानों से, लो हम सब की जाने और मार डालो, हमारे नबी पर ना भोंको, इस्लाम के खिलाफ आवाज ना उठाओ। इतनी गलीज बातें वो बक गया। मुझे बताओ, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी हिंदुओं के देवी देवताओं को छेड़ा आज तक? मुझसे सुना आपने कि हम गालियां दे रहे हैं उनके देवी देवताओं को? यह हमारी तहजीब है जो हमें इस्लाम सिखाता है, यह हमारे अखलाक है जो हमें इस्लाम सिखाता है। इसका जहर देख करके पता चलता है कि इसका कोई दीन और धर्म नहीं है। धर्म में रहने वाला ऐसी जहर नहीं उगलता। बहरहाल ये मेरी गुजारिश है मुसलमानों से, या तो फिर ये मुबाहले के लिए तैयार हो जाए, जो इसके लिए जहां जगह हो मेरे नाम से लेटर इश्यू करे, और हुकूमत, प्रशासन, मीडिया इसको हल्के में ना ले, इसको इजाजत दे दे। ये दिखाना चाहता है, ये साबित करना चाहता है इस्लाम को झूठा, कुरान को झूठा साबित करना, उसको साबित करने दे दिया जाए। अगर वो साबित किया, और अगर नहीं साबित कर सका तो फिर याद रख लेना, सुबह कयामत तक तुम्हें पहचाना जाएगा, सुबह कयामत तक तुम्हें पहचाना जाएगा। अजीजान गिरामी वकार, ये मुबाहले की बात चलती रहेगी और मेरी ये चुनौती बरकरार रहेगी। वो कहता है मैदान छोड़ करके भाग रहा है, तू क्या समझता है कि तेरे जैसे पाखंडी हैं यहां पर? अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं, अगरचे आल में ना हो, लेकिन हुसैनी किरदार हमने बचपन से सुना है। अरे हमारी माँ ने हमें गोद में हुसैन आजम के करबला की दास्तानें सुनाई। हम मात नहीं खा सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते इंशाअल्लाह अज़ीज़। ऐ मुसलमानों, अपने जज्बों को बेदार रखो। कोई ये कहता है अगर कि ये जज्बात को भड़का रहे हैं, उससे सिर्फ ये कह देना जज्बात का नाम ही जिंदगी है। अब अगर नबी के नाम पर जज्बात नहीं बेदार हुए तो इससे बेहतर है कि तुम मर जाओ, सो जाओ। आप याद रख लेना, ये हुकूमत से भी मेरी गुजारिश है, अपील है, तुम वैसे भी मारना चाहते हो ना, हम आ जाते हैं। बाहर घुट घुट करके मरने से बेहतर है कि हम नामे मुस्तफा पर निकल करके मौत को कबूल करने को हम तैयार हैं। यूं भी तो किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है,
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا پرچم بلند کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ساری خانقاہیں، سارے علماء، سارے مدارس، ساری تحریکیں، ساری تنظیمیں، سب سے میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں، اب وقت کسی کے گھر کا نہیں، کسی کی سجادگی کا نہیں، کسی کی پراپرٹی کا نہیں، بلکہ تمہارے جان ایمان کا سوال آ چکا ہے، تمہارے ایمان کی جان رسول اللہ کا سوال ہے۔ لہٰذا آپ سب ایک ساتھ مل کر کے آواز اٹھائیں گے، یا تو پھر اس پاکھنڈ کو روکیں گے یا تو پھر ہم اس زمین پر باقی نہیں رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔